الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں. گزشتہ بسم اللہ کے متعلق بات آئی تھی کہ بسم اللہ سے ہر کام میں بسم اللہ ہر جائز اور اچھے کام کی شروعات میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اس سے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے متعلق متعدد باتیں آئی تھی. اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہی بات ملتی ہے کہ کھانے کے شروع میں، پینے کے شروع میں، اسی طریقے سے دیگر چیزوں کے شروع میں، جیسے جانور ذبح کیا جائے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ. متعدد مواقع ہیں، ابھی ہم روایتوں میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جگہوں پر کیسے کیسے بہترین انداز سے اور کیا فائدوں کے ساتھ امت کو بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. ان چیزوں کے ہمارے علم میں آنے کے بعد اب وہ ہمارے زندگیوں میں عملی شکل میں بھی آ جانا چاہیے. ایک صحابی ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سلمہ کے بیٹے ہیں. ام المومنین میں جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے اگلے شوہر ابو سلمہ کے بیٹے ہیں. پھر ان کی وفات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. یہ عمرو بن ابو سلمہ نے آپ علیہ السلام کی گود میں تربیت پائی. وفات کے موقع پر، آپ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر ان کی عمر 9 سال کی تھی. لمبی عمر پائی ہے. سن ہجری 83 میں ان کی وفات ہوئی ہے. یہ عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے، یہ بھی ساتھ میں تھے.
اب یقیناً جب وفات کے وقت 9 سال کی عمر ہے تو یہ اس سے پہلے کا ہی واقعہ ہے، چھوٹے بچے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے موقع پر جو ان کو پسند ہوتا ہے وہاں سے کھینچتے ہیں۔ اب تو بڑوں میں بھی عادت ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ جہاں لیگ پیس دیکھا تو ادھر سے اپنے سامنے کھینچ لینے کا، چاہے دوسرے کے پاس آوے کہ نہ آوے اس کے پاس۔ خیر، کھانا تو ایک ضمنی چیز ہے، کھانے کا حریص انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ عمرو بن ابو سلمہ بھی ادھر ادھر ہاتھ پلیٹ میں پیالے میں کھانا تھا اس میں ادھر ادھر گھما رہے تھے اور چھوٹے بچے تھے، تو آپ نے ان کی تعلیم کے لیے فرمایا یا عمرو سم اللہ وکل مما یلیک وکل بیمینک۔ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے ہوا کرتی ہے، یہ بھی اس سے ثابت ہوا۔ ہم لوگ بچوں کو بچہ سمجھ کر کے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہ صحیح ہمارا منہج نہیں ہے، ہماری صحیح سوچ نہیں ہے۔ تو بڑا ہو کر کے سدھر جائے گا، بڑا ہو کر کے پھر اللہ کی اگر توفیق ہوتی ہے تو، ورنہ تو پھر بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے آپ کی تربیت کے انہرے انداز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی چھوٹی عمر کے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کی سواری کے پیچھے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بڑے پیار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو سبق دے رہے ہیں، ہم سب کے لیے وہ باعث عبرت ہے۔ یا عبداللہ، یا غلام، اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں کسی چیز کی مدد چاہیے تو اللہ ہی سے مدد لیا کرو، اور جب کسی چیز کا تمہیں سوال ہو تو اللہ ہی سے مانگا کرو۔ بچے کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی آپ کے نواسے، آپ کی گود میں پلے بڑھے، آپ کے چہیتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ منبر پر تشریف فرمائے، خطبہ دے رہے صحابہ کے سامنے۔ مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سن ہجری 3 میں ہوئی ہے، تو آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے موقع پر ان کی عمر 8 سال قریب۔ یہ تو عمرو بن ابو سلمہ سے بھی چھوٹے ہوئے، وہ سن ہجری 2 میں پیدا ہوئے ہیں، یہ سن ہجری 3 میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کھجور کے جو صدقے کی کھجوریں تھی اس کو منہ میں ڈال دی۔ آپ نے ممبر پر سے دیکھا، آپ بہت تیزی سے ممبر پر سے اترے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور منہ میں سے آپ کھجور نکال رہے ہیں۔ کخ کخ یا بنیہ، اے پیارے بیٹے نکالو اسے، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بچپن ہی سے 3 واقعے بتائے، بچپن ہی سے بچوں کی صحیح تربیت ہو، اسلامی تربیت ہو، اسلامی آداب سکھائے جائے، دعائیں وغیرہ، دیندار ماحول میں یہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ بچپن ہی میں ان کو اللہ کے نام سکھائے جائے۔ لیکن ہم لوگ بچہ اگر انگریزی بولے گا تو ہم تالیاں بجائیں گے اور خوش ہوں گے، اور اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات معلوم نہیں ہوگی، اس پر ہمیں افسوس نہیں ہوگا، تو مکتب میں جائے گا مولانا سکھا دیں گے۔ مولانا نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بچپن ہی میں بچوں کی اسلامی تربیت، اسلامی تعلیم بچپن ہی سے ہوگی تو ان کی ذہنیت میں اسلام گھر کر جائے گا،
پھر انشاءاللہ کسی بھی میدان میں چلے جائیں گے ان کی ذہنیت بدلے گی نہیں. لیکن بچپن میں دیگر چیزیں اگر ذہن میں آ گئی تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو خیر کیا فرمایا عمرو بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ سم اللہ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. یہ 3 ادب سکھائے بچے کو آپ نے. سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا کھاؤ. لکھا ہے اس جگہ پر شراح نے، مجھے ایک موقع پر ایک صاحب نے پوچھا کہ دوا کھاتے وقت کیا دعا پڑھنے کی؟ میں نے کہا بسم اللہ پڑھنے کی. کہ دوا میں برکت ہوگی. پھر برکت کا مطلب وہ سمجھا کہ اب کبھی ختم نہ ہوئے. تو ہر جگہ برکت کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہوتا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ پھر تو دوا چالو جو رہے گی ہماری. میں نے کہا ہر جگہ برکت کا یہ مطلب نہیں رہتا کہ کثرت ہی رہے اور وہ چالو ہی رہے. ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے اور اس کے مناسب برکت کہ بسم اللہ پڑھ کر کے دوا کھائیں گے تو اس صورت میں وہ دوا سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرے گی. وہ دوا اللہ کے حکم سے شفا دے گی اور جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے. یہ مطلب ہے. تو یہ بات لکھی ہے شراح نے. امام نووی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ کھانے میں، پینے میں، دودھ پینے میں، شہد پینے میں، اور پھر دوا کا بھی لفظ لکھا ہے کہ دوا پینے میں بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہر کھانے اور پینے کی وہ چیز کہ جو انسان کے لیے مفید ہے اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. یہ امام نووی علیہ الرحمہ نے اسی جگہ پر لکھا ہے تاکہ اس کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے گا. تو بسم اللہ پڑھ کر کے کھائے گا تو شیطان کا اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں. یہ طے شدہ بات ہے، ماننا پڑے گی. اس لیے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ فرمان ہے جس میں کوئی ہماری عقل چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے کہ پیٹ میں ہمارے جاتا ہے نہ پھر شیطان کیسے کھاتا ہے. اس کو آپ علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا. ایک صحابی کھا رہے تھے اور بغیر بسم اللہ کے کھا رہے تھے. ایک لقمہ باقی رہا اور ان کو بسم اللہ یاد آ گئی. تو بیچ میں یاد آوے تو بسم اللہ اولہ آخرہ پڑھنا ہے. تو انہوں نے پڑھا تو آپ علیہ السلام ہنسنے لگے اور زور سے ہنسنے لگے. ضحیک کا لفظ ہے اور ضحک اس ہنسنے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دانت بھی دکھائی دے. آواز سے آپ ہنسے. پوچھا کیا بات ہے اے اللہ کے رسول آپ ہنسے ہیں؟ آپ کی عادت شریفہ عامتاً ایسا ہنسنے کی نہیں تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ تم کھا رہے تھے تو شیطان کھا رہا تھا، لیکن جب تم نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے سارا قے کر دیا. اس وجہ سے مجھے ہنسی آئی. تو گویا کہ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جاتا ہے وہ شیطان کے پیٹ میں جاتا ہے. شیطان ہمارا اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے ہماری ہی خوراک سے کہ گویا کہ ہم سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں. سانپ کو دودھ پلانے کا یہی مطلب ہے کہ وہی تازہ ہو، قوی ہو، مضبوط ہو. اور پھر وہ تھوڑی ایسا کتے کی طرح وفادار تھوڑی ہے کہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور مالک کے سامنے اپنی دم ہلاتا ہے اور مالک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کا دفاع کرتا ہے کہ تو مالک کو ہی کاٹے گا. تو یہ شیطان کو بھی ہم اپنے شیطان کو چاہے تو ضعیف اور اس کی کمر کو توڑ سکتے ہیں اور چاہے تو ہم اپنے شیطان کو مضبوط بھی کر سکتے ہیں. کھاتے وقت، پیتے وقت، پہنتے وقت آپ علیہ السلام کے جو طریقے ہیں اگر ان طریقوں کو اختیار کیے جائیں گے، اگر ہم نے کپڑا پہننے کی دعا پڑھ لی تو شیطان ننگا رہے گا. اگر ہم نے پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لی ہمارا شیطان یہ پیاسا رہے گا.
اگر ہم نے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی وہ بھوکا رہے گا، آگے کب تک بھوکا اور پیاسا اور ننگا رہے گا کہ اس کے اندر طاقت رہے گی؟ وہ کمزور ہوتا جائے گا، پھر انسان اس کے اوپر قابض ہو جائے گا اور اس کے داؤ پیچ نہیں چلیں گے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہمارا ہی کھا پی کر کے اور ہمارا ہی پہن کر کے وہ تگڑا ہو کر کے وہ ہمیں ہی مارنے کی اور ہمیں ہی نیچا دکھانے کی، دنیا اور آخرت میں ذلت اور خسران کے ساتھ متصف کرنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اس لیے ہمارے ہاتھ میں تو غرض مجھے بتانا یہ ہے کہ شیطان کھانے میں شریک ہوتا ہے جبکہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات ہے، آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ علیہ، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے داخل ہوا، ذکر ہو گیا۔ مالدار بننا ہے، سبز کھائیں گے نہ کس کو نہیں بننا۔ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے سورہ اخلاص کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حوالے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو فسلم علی اہلہ، اپنے گھر والوں کو سلام کرے۔ گھر میں افراد موجود ہیں تو جو ہمارا روزانہ کا سلام ہے، اور اگر گھر میں کوئی ہے نہیں تو پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پڑھنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں، ہم ہی پہلے داخل ہوئے، پھر ہمارے فیملی ممبرز آتے ہیں، یا نہیں ہے ہم ہی داخل ہوتے ہیں تالا کھول کر، دروازہ کھول کر کے، تو اس موقع پر سلام کرنا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنا ہے۔ یقیناً وہ مالدار ہوگا، کبھی بھی رزق کے اعتبار سے وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اس لیے رزق کے اعتبار سے اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنا ہے تو یہ نبوی نسخہ ہے اور بہت مختصر سا نسخہ ہے، صرف یاد کرنا ہے، یاد بھی ہے سب کو، کوئی مشکل نہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت پہلا کام یہ کرنا ہے، پھر آگے دوسرے کام، بات چیت وغیرہ جو بھی آگے کے کام، لیکن داخل ہوتے وقت یہ کام کر لے۔ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لیا۔ گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا، اور ایک روایت میں ربنا کا لفظ نہیں ہے، وعلی اللہ توکلنا۔ اے اللہ میں بہترین داخل ہونے کا سوال کرتا ہوں، میں بہترین نکلنے کا سوال کرتا ہوں آپ سے، اللہ کے نام سے ہی ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہی ہم نکلے، اور اپنے رب اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہ دعا ہے، تو بسم اللہ بھی آ گیا اس میں۔ تو شیطان اپنے چیلوں سے، اپنے نیچے والے لوگوں سے کیا کہتا ہے، جو شیطان ابلیس ہے، کہ یہاں تمہارے گزارے کا کوئی موقع نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے رہنے کا کوئی مقام نہیں ہے، اس آدمی کے ذکر کرنے کی برکت سے۔ لا مبیت لکم، تمہارے لیے رات گزارنے کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اور جب انسان کھانا کھاتا ہے اور پھر اس پر اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے اعوان اور انصار اور اپنے چیلے چپاٹوں سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رات کا انتظام، رہنے کا بھی انتظام نہیں اور رات کے کھانے کا بھی انتظام نہیں۔ ہوٹل اینڈ ریسٹورینٹ نو، تمہارے لیے یہاں ہوٹل کا بھی، رات کا ہوٹل کا بھی انتظام نہیں ہے، اور رات کے ریسٹورینٹ کا بھی تمہارے لیے یہاں اے سی اور نان اے سی ہال یہاں نہیں ہے تمہارے لیے۔ شیطان اپنے اعوان سے کہتا ہے، تو گویا کہ اب اس کی رات شیطانی اثرات سے محفوظ ہو گئی۔ شیطانی اثرات سے محفوظ ہونے کا مطلب
گھر کے اہل و عیال محفوظ، گھر محفوظ، اور اس آدمی کی فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کی تہجد نہیں جائے گی۔ اگر وہ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے کا عادی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو گیا، شیطان اس کو تہجد سے نہیں سلائے گا، شیطان اس کو فجر کی نماز ضائع نہیں کروائے گا۔ سیدھا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں شیطان کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، چپل اتارے سیدھے میدھے جیسے بھی ہو، سیدھے گھر میں گھسے، نہ سلام نہ کلام، نہ گھر میں داخل ہونے کی دعا، کچھ بھی نہیں، تو شیطان اپنے آوان کو بلا کرتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے مبیت ہے، رات گزارنے کا تمہارے لیے انتظام ہو گیا ہے، یہاں ذکر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے آوان و انصار سے کہتا ہے کہ آ جاؤ، کھانے کا بھی نظم ہو گیا۔ گویا کہ رات کے کھانے کا اور رات کو قیام کرنے کا شیطان کو ہم نے موقع دیا، اس کا سیدھا اثر کیا ہوگا؟ ہمارے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں، ہماری رات کی عبادتیں بھی گئی، شیطان اب آ گیا اندر اس کے سارے آوان و انصار کے ساتھ۔ اب وہ تھوڑی ہمیں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھائے گا، اللہ کے سامنے رونے کے لیے تھوڑی اٹھنے دے گا، اور فجر کی نماز سے بھی سلائے رکھے گا، اور پھر ہماری آنکھ 10 بجے 9 بجے 9:30 بجے برکت کا وقت بھی جو چلا گیا نا، وہاں تک سلائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، جب انسان سوتا ہے تو انسان کی گدی پر، یہاں یہ گردن والے حصے پر شیطان 3 گانٹھیں لگاتا ہے، گرہیں لگاتا ہے، اور تینوں گرہوں کے اوپر وہ دم کرتا ہے، علیک لیل طویل علیک لیل طویل، اور اسی کی بنیاد پر انسان غفلت کے ساتھ، پراگندگی کے ساتھ پڑا رہتا ہے اور اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن جب صبح اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کتنی بہترین دعا ہے صبح اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سو تو بھی موت اور زندگی کو یاد کر کے سو، اٹھو تو بھی موت اور زندگی کو یاد کرو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، کہ زندگی تھی، اب آدھی موت مر رہے ہیں، کیا معلوم یہ آخری سونا ہو اور ہمیشہ کے لیے سونا ہو، اللہ کے نام پر سوئے، خاتمہ بالخیر۔ اور اٹھے تو وہی کہ جس نے موت دی تھی، نیند بھی تو موت ہے نا، موت کی سہیلی ہے، الموت اخ النوم اخت النوم، روایت میں ہے کہ موت یہ نیند کی بہن ہے، سہیلی ہے، کہ جس نے موت دی تھی دوبارہ اس نے زندگی دی، تو موت اور حیات کو یاد کیا، اور مرنے کے بعد کو بھی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کے پاس جانا ہے دوبارہ زندہ ہو کر کے۔ گویا کہ موت اور زندگی کو اور مرنے کے بعد اٹھنے کو جو آدمی روزانہ یاد کرے، اس سے گناہ کی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے۔ تو اب یہ آدمی جب ذکر نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی غفلت کے ساتھ، لیکن جب اٹھ کر کے ذکر کرتا ہے، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ اچھی وضو کرتا ہے، نفس وضو نہیں، ہاں روایت میں صاف طور پر ہے اچھی وضو، اور اچھی وضو پوری سنتوں کا اہتمام، فرائض مستحبات خوب اہتمام سے۔ آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوتے تھے، پہلے مسواک کرتے تھے، پھر استنجا فرماتے، پھر وضو میں دوبارہ مسواک فرماتے تھے،
اور مبالغہ مسواک میں فرماتے تھے، اتنا مبالغہ کہ زبان پر گھستے تھے مسواک، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اتنا گھستے تھے مسواک کہ کی آواز آتی تھی. کہ ہم چپیا گھستے ہیں نا زبان کو صاف کرنے کے لیے، یہ چپیا 1446 سال پہلے آپ علیہ السلام نے ہمیں دے دیا ہے، لیکن ہمیں قدر نہیں ہے. زبان صاف ہو جائے گی، بلغم صاف ہو جائے گا، حلق صاف ہو جائے گا، دانت صاف ہو جائیں گے صبح اٹھنے کے ساتھ، لیکن ہمیں کچھ طریقہ ہی معلوم نہیں ہے اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اچھی وضو کرے گا تو دوسری گرہ کھل جائے گی. پہلی گرہ غفلت کی گرہ تھی، ذکر کی وجہ سے غفلت کی گرہ کھل گئی. دوسری گرہ نجاست کی گرہ تھی، پاکی کی وجہ سے وہ نجاست کی ناپاکی کی گرہ یعنی گانٹھ کھل گئی. اور جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور اللہ کے سامنے حضور استحضار والا دھیان پیدا ہو جاتا ہے. اور حدیث میں اب آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، چاق و چوبند ہو جاتا ہے اور نفس اس کا بڑا پاکیزہ بن جاتا ہے. ورنہ وَإِلَّا یعنی تینوں کام نہیں کیے، صبح اٹھے یوں ہی، صبح اٹھنے کے ساتھ کیا کام ہوتا ہے، وہ ڈبی نکال دیں، کیا دعا نہیں، سمجھ میں آیا؟ اللہ معاف فرمائے. بیڑی والے بیڑی سے سلگاتے ہیں، وہاں ٹھٹکارنے شروع کر دیتے ہیں. نہ معلوم کس کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں ذکر سے غفلت کے. تو تینوں چیزیں نہیں ہوئی، ذکر نہیں ہوا، وضو اچھی نہیں ہوئی اور نماز نہیں پڑھی. آپ فرماتے یا تینوں میں سے کوئی ایک نہیں ہوا، یہ تینوں ہوئے لیکن جیسا چاہیے ویسا نہیں ہوا. آپ فرماتے وَإِلَّا فَأَصْبَحَ کسلان خبیث النفس، سستان ہوگا، سستان، کسلان سستی کا پہاڑ، سستی سے بھرا ہوا، دن بھر سستی. کیا کھائے گا خبر ہے؟ کھاؤں؟ بگا سے کھائے گا، وہ بڑا بڑا منہ کے اکھا نے اکھا اجگر چلا جائے. تمہارا اردو بول رہا ہوں ہاں سمجھانے کے لیے، یہ میرا اردو نہیں ہے. اکھا نے اکھا اجگر چلا جائے. اتنا بڑا منہ پھاڑیں گے کہ ڈر لگتا ہے کہ کیا معلوم یہ پورا کے پورا نکل جائے گا، کوئی جنگلی ہے کہ کیا. تمیز نام کی کوئی چیز نہیں. شیطان بھی ہنستا ہے. بخاری کی ہی روایت ہے کہ جب انسان جمائی لیتا ہے اور منہ کھولتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، یضحک منہ الشیطان، شیطان اس کی وجہ سے ہنستا ہے کہ او میرا دوست دیکھو. ہاں بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہم لوگوں کو توجہ نہیں ہے. جمائی آئے، جمائی کو روکنے کے بھی طریقے ہیں، اس کی بھی تعلیم ہے روایتوں میں. یہ ہوٹ نیچے کا دانتوں میں دبا دو، جب آثار پہلے سے ظاہر ہوتے ہیں نا کہ اب آ رہی ہے آ رہی ہے، کیا آ رہے ہیں جمائی، آ رہی ہے کہ آ رہے ہیں. جمائی تو آتے ہیں نا، بیٹی کے داماد، تو اس کا تو اکرام ہوتا ہے. تو ہوٹ کو دبا دو، نہ آنے دو. ان کو تو آنے دئیو، ہاں اس کو نہیں آنے دینا. ہوٹ کو نیچے کے دانتوں میں تو اب نہیں آئے گی. جمائی آتے وقت اگر آنے کے آثار ظاہر ہو، اور یہ علامہ شامی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے، اور ہمارے حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی علامہ شامی ہی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تصور کرو، جب آنے کے اندر سے شروع ہو جاوے نا، آنے سے پہلے تصور کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر جمائی نہیں آئی، وہیں رک جائے گی، نہیں آئے گی. اور پھر اگر آ ہی گئی تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ اس کے اوپر رکھ دو، یوں یوں اس طریقے سے روکو، منہ کھلا نہ رہنے دو. شیطان ہنستا ہے.
تو یہ عرض کر رہا ہوں کسلان، کہ ہم تو آفس جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کیا ہے، لیکن کسلان، سستی کا پہاڑ، سستال بنا رہے گا، کام میں موڈ نہیں ہوگا، عبادتوں میں جی نہیں لگے گا، چاہے ورک میں کام جی لگے لیکن عبادتوں میں جی نہیں لگے گا، اور خبیث النفس، اس کا نفس خبیث ہوگا جو اس کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرے گا۔ اس لیے یہ کام کہ بسم اللہ سے اگر ہم نے شروع نہیں کیا تو شیطان کا بسیرا ہمارے گھر میں ہو جائے گا رات کو، اور ہماری رات کی عبادتیں ضائع ہو جائے گی۔ اس سے بہتر بہت اہم حدیث، وہ بھی بخاری کی روایت، بخاری اور مسلم کی، اور وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج کل کے ماحول کے اعتبار سے قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر کہ کتنے امور کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ تعلیمات جب ہمارے سامنے آتی ہے، اس نبی کا عشق دلوں میں بھر جاتا ہے کہ کیا موقع، کیا امت کے بارے میں کتنی فکر تھی کہ کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، اذا استجنح اللیل، وفی روایت اذا کان جنح اللیل، جب رات اپنا کنارہ لانا شروع کر دے، یعنی سورج غروب ہونا شروع ہو جائے اور رات آنا شروع ہو جائے، تو پہلی تعلیم جو بنیادی تعلیم ہے اور آج معاشرے میں اس پر بالکل عمل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، وفی روایت ضُمُّوا صِبْيَانَكُمْ، کہ بچوں کو اپنے سے ملا لو، بچوں کو باہر نہ رہنے دو، گھروں میں بلا لو اور گھروں میں بھی اپنے پاس بٹھا دو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ماں باپ کو ہی حکم ہے، اگر باپ باہر ہے تو پھر ماں کو ہی حکم ہے کہ بچوں کو مغرب کے تھوڑے پہلے سے گھر میں بلا لے۔ یہ باہر رہنے کا بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، اور بچوں کا خصوصیت کے ساتھ آگے آپ علیہ السلام اس لیے ذکر فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ حِينَئِذٍ تَنتَشِرُ، شیاطین اس موقع پر پوری دنیا میں، شیطان ابلیس دریا کے اوپر اپنا تخت بچھا کر کے ساروں کو ذمہ داریاں سپرد کرتا ہے، اور ذمہ داریاں سپرد کر کے سب کو یہ کہتا ہے کہ رات آنے سے پہلے پہلے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جانا ہے۔ جہاں بھی جس کو جو کام کے لیے بھیجتا ہے، رات شروع ہونے سے پہلے پہلے ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو جانا ہے۔ تو یہ اپنی ذمہ داریاں اور اپنے کاموں کو لے کر کے تیزی سے نکلتے ہیں اپنی جگہ پر پہنچنے کے لیے۔ گزشتہ مجلس میں بات آئی تھی کہ ان کو نجاست سے زیادہ تعلق ہے، کہا تھا میں نے کہ جو جس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، ناپاک کو ناپاک کے ساتھ اور پاک کو پاک کے ساتھ۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ بھنگی کو گٹر میں اکھا اتار دو پورا تو بھی اس کو گھن محسوس نہیں ہوگی، نہ جو پاکیزہ طبیعت ہوگا اگر کہیں پاخانہ پڑا ہوا ہوگا تو بھی ناک بند کر کے چلے گا اور آگے جا کر کے عطر نکال کر کے اس کو ملے گا۔ طبیعتوں کا تقاضا ہے، تو چونکہ یہ ناپاک طبیعتیں ہیں، ان کو ناپاکی سے، اسی لیے بیت الخلاء میں جاتے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دعا پڑھ کر کے جانا ہے تاکہ وہاں ان کا اڈا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ تیزی سے نکلتے ہیں، بچے عموماً باہر ہوتے ہیں اور بچوں میں پاکی اور ناپاکی کا احساس نہیں ہوتا، پاکی کیا ناپاکی کیا، کہیں باہر بھی پیشاب کر دی، بچے ہیں کھیلتے کھیلتے پیشاب لگی، باہر کر دیا پیشاب، پھر پاکی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ چھوٹے بچے اور زیادہ، اور آج کل کی ماؤں کو اللہ جزائے خیر دے اور ہمت مردہ دے کہ پیمپر نے اور ڈائپر نے 12 گھنٹے تک ناپاکی میں رکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔
سچ کہتا ہوں، ہم چھوٹے تھے، ہم نے بھی اپنے بچوں کو ایسا نہیں کیا ہے، اور ہم نے بھی ہماری ماؤں کو ہمارے ڈائپر کا وجود تصور نہیں تھا کہ ڈائپر نے پیمپر نے کیا ہے، وہ بیچاری پاک کرتی، ہماری ماؤں کو بھی، ہمیں میرے چھوٹے بھائی ہے، ان کا حال دیکھا ہے کہ وہ دن میں کئی مرتبہ پاک کرتی تھی، کپڑے پاک کرتی، جہاں پر پیشاب پاخانہ کر دے اس کو پاک کرتی دن میں، لیکن ہمت نہیں آتی تھی۔ ہم نے بھی اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ناپاکی میں رہنے دینا آج کل کی عورتوں کو، اس لیے کہا کہ ہمت مردہ دے، کہ کون بار بار کرے، کتنے کپڑے نے کیا نے، یہ 12 گھنٹے کی نیات، صبح ایک بدلہ دیا، پھر شام کو سوتے وقت دوسرا بدلانے کا، اگر بیچ میں کوئی پاخانہ کرے وہ لیک ہوئے تو وہ بھی باہر آوے، لیک ہوئے تو پھر بدلا ہے، باہر نہ آیا اور لیک نہ ہوئے تو اس کو بھی نہیں بدلانے کا، رہنے دو، بھلے چمڑی سڑتی خراب ہوتی۔ یہ سب سوچنے کی چیز ہے، آسانیوں کے لیے یوں ہی بچوں کی دعائیں اور بچے صدقہ جاریہ نہیں بنتے ہیں، بچے صدقہ جاریہ یوں ہی نہیں بنتے ہیں، اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور پھر وہ کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ اب تم ملیکہ بن کر کے زندگی گزارو، بچوں کے پیچھے کچھ کرنا نہیں ہے، اور بچوں سے حسن بصری کی امید رکھو۔ خیر، تو لکھا ہے، سمجھا رہا ہوں میں کہ بچے عموماً ناپاکی میں ملوث ہوتے ہیں، ناپاکی اور پاکی کا اہتمام نہیں ہوتا، اور بچے ساتھ میں ان شریر مخلوق سے بچنے کی دعاؤں کا بھی اہتمام، چھوٹے بچے تو غیر ممیز بچے وہ کہاں سے دعا پڑھیں گے، جو بچے بڑے ہیں چلو سکھایا بھی ہے لیکن وہ کھیلنے کودنے میں مشغول ہے، ابھی کہاں دعا پڑھیں گے، شام کی دعائیں پڑھ لو، صبح کی دعائیں پڑھ لو، کہاں پڑھیں گے وہ، اتنا تو ہمارے یہاں الحمدللہ ماحول نہیں ہے۔ تو اب وہ لگ جاتے ہیں جاتے ہوئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جھپٹ میں آ گیا ہے، کہتے ہیں نا کہ جھپٹ میں آ گیا ہے بچہ، تو یہ جھپٹ میں آیا ہے۔ حدیث میں سمجھا رہا ہوں، اور بخاری اور مسلم کی روایت میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جہاں شراح نے یہ نقل کیا ہے کہ بچے کو کیوں گھر میں بلا لو، اپنے سے کیوں ملا لو، شیطان کے اس شر سے بچنے کے لیے، کیا بہترین تعلیم ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں بچوں کو تو شام کا وقت تو کھیلنے کا وقت ہے، تفریح کا وقت ہے، فریش ہونے کا وقت ہے، بچے گھر میں بھی رہے تو زبردستی مائیں دھکا مار کر کے نکالتی ہے کہ جاؤ کھیلنے جاؤ، باہر جاؤ۔ ٹھیک ہے، سیر و تفریح کا وقت ہے، لیکن مغرب سے کچھ پہلے جب عین غروب کا وقت ہو، اس سے 5-7 منٹ پہلے بلا لو، بچہ فریش ہو جائے، اپنے پاس بٹھا لو، تاکہ وہ اس شیطان کی جھپٹ میں آنے سے بچ جائے۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہ ناپاکی ہوتی ہے اور جنات جیسی شریر مخلوق سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، اس لیے شیطان وہ تیزی سے بھاگتے ہیں تو بیچ میں جھپٹ میں آ جاتے ہیں۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے وہ عورتیں جو مخصوص حالت میں ہے اور ان کو نماز کی چھٹی ہوتی ہے، ان کو بھی شام کو گھروں میں رہنا چاہیے، شام کو غروب کے وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ اور سچ کہوں، جنات اور شیاطین کو حیض کا خون جتنا پسند ہے نا، اتنا کوئی اور ناپاکی پسند نہیں ہے۔ میں بالکل طے شدہ بات کرتا ہوں، ناپاکی لگی ہوئی ہے، باہر نکلی ہوئی ہے، یا تو شاپنگ کے لیے یا کہ سیر و تفریح کے لیے، کیونکہ دیکھتا ہوں نا میں باہر، کبھی ایسے تو میں بہت کم نکلتا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں تو کہیں کھڑے کھڑے پکوڑیاں کھا رہی ہے، کہیں کھڑے کھڑے کیا مشٹان کھا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، عجیب تماشا ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔
گارڈنوں میں، پکنک میں، مالوں میں، شاپنگ سینٹروں میں، اور جب اس میں مشغول ہے تو بھلے ان کو دعائیں یاد ہو، لیکن ایسے موقع پر کون یاد رکھ کر کے دعائیں پڑھے گا؟ تو وہ بھی جھپٹ میں آ جائے گی۔ اور ساتھ میں بچوں میں اور عورتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ عورتیں بھی مردوں کے مقابلے میں کمزور ہیں، جیسے بچے کمزور ہیں اور کمزوروں پر یہ مخلوق اپنا دھوس زیادہ جماتی ہے، تو بچوں پر اثر پڑتا ہے، تو ویسے عورتیں بھی جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہے، وہ بھی شیطان کی لپٹ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے ان عورتوں کو بھی سمجھانا چاہیے ہمیں، بھئی آپ کو شاپنگ کرنا ہے دوسرے وقت میں بغیر ضرورت شدیدہ کے، اس وقت اور ایسی حالت میں، اچھی حالت ہے، پاکی صافی ہے تو نکلے، کوئی حرج نہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے بولنا پڑے گا نا، نکلے کوئی حرج نہیں، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے نہیں بولو، مفتی صاحب نے کہا کہ نکلے کوئی حرج نہیں ہے، تو اچھا موقع مل جائے گا، شرعی حدود میں رہتے ہوئے نکلے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم سمجھائے اپنی عورتوں کو، گھر کی مستورات کو، کہ اگر یہ پیریڈ میں ہے تو باہر نہ نکلے، ورنہ شیطان کا اثر بہت جلد آ سکتا ہے۔ خیر، پھر آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات اچھی طرح گزر جائے، یعنی سیاہی چھا جائے، اب باہر نکل، کیونکہ شیطان پہنچ چکے ہیں اپنی ذمہ داریوں پر، اپنے پوائنٹ کے اوپر، اب اگر باہر نکلتے ہیں تو شیطان کی جھپٹ میں آنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اب وہ باہر آ جا سکتے ہیں بچے، تو پھر عورتیں بھی رات اچھی طرح سیاہی آ جائے، سرخی ختم ہو جائے آسمان پر، پھر اس کے بعد نکلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو گھر کا تو اللہ کا نام لے کر کے دروازہ بند کرو، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کریں گے تو اس صورت میں اب شیطان کے لیے بریک لگ جائے گی اس گھر میں داخل ہونے سے، کہ شیطان تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، ہمارے ذہن میں تو کہیں سے بھی آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے قدرت دی ہے، لیکن جہاں اس کو قدرت دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ تاثیر ہے کہ جب مین دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا، اب وہ کسی بھی جگہ سے، کھڑکی سے، اوپن ٹو اسکائی سے، پچھواڑے سے، کہیں سے بھی وہ اس گھر میں اپنا تسلط نہیں جما سکتا ہے، لکھا ہے، اور روایتوں کے تحت لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر کے اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے تو اس گھر پر شیطان کو چڑھنے کی بھی طاقت نہیں دی جاتی ہے۔ تو کیا شان ہے، اور مختصر عمل ہے بسم اللہ پڑھ کر کے، تو اب مین دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کر دیا، چاہے کھڑکیاں کھلی ہے، چاہے اوپن ٹو اسکائی ہے، چاہے دوسرے دروازے کھلے، سب کو بند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کے دروازہ بند کر دو۔ رات کو چراغ بجھا دو، پرانے زمانے میں چراغ دیویٹ والے ہوتے تھے، دیے ہوتے تھے، آج کی جنریشن نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، لالٹین بھی ہوتی تھی اور چھوٹا دیا بھی جس میں کیروسین ڈال کر کے جلاتے تھے، اور اس کی دیویٹ بھی ہوتی تھی، دیویٹ اونچی نیچی کرنے کا بھی ہوتا تھا، یہ سب تھی، اور ابھی کچھ دیہاتوں میں ہو، لیکن اب تو دیہاتوں سے بھی یہ چیزیں تقریباً 24 گھنٹے لائٹ کی بنیاد پر یہ چیزیں تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ تو پرانے زمانے میں یہ طرح کے ہوتے تھے کہ پیالوں میں گھی ڈالا، تیل ڈالا اور دیویٹ لگا کر کے اس کو جلا دیا، تو اب سونا ہے تو اس کو بجھا دو، چالو نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات رات کو چوہا چوہیا آئے گی، وہ دیویٹ کو لے جائے گی کھینچ کر کے، اور وہ سلگتی ہوئی ہے تو اس صورت میں کہیں بھی وہ ڈال دے گی تو گھر میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔
اور مدینہ منورہ میں ہوا ایسا ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کے یہاں کہ رات کو اس طرح سلگتا ہوا تھا دیا تو لے گئی چوہیا، اور جہاں کارپیٹ اور گالیچہ شطرنجی وغیرہ دی، گالیچہ وہاں کہاں تو سمجھانے کے لیے شطرنجی تھی، اس کو جلا دیا۔ صبح آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ شیطانی اثر ہے، چوہیا بھی شیطانی اثرات میں سے ہے، اس لیے ایسا کرو کہ آئندہ اس کو بجھا دیا کرو۔ آج کل کے لائٹوں میں اب اس میں بھی ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے، کسی کو بالکل اندھیرا چاہیے تو نیند آوے، اور کسی کو ہلکی لائٹ چاہیے تو نیند آوے۔ تو چونکہ آج کل بھی اگر سوئچ چالو ہونے کی وجہ سے خاص طور پر بارش کے موسم میں شارٹ سرکٹ کے احتمالات ہوتے ہیں، جہاں ایسا گھر ہو کہ پانی ٹپکتا ہو تو وہاں کی سوئچیں بند کر دی جائے، شارٹ سرکٹ کے احتمالات ہوں تو ان سوئچوں کو بند کر دیا جائے، اور جہاں شارٹ سرکٹ کے احتمالات نہ ہوں تو وہاں چالو رہنے دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا کہ پانی کے برتن کو بھی ڈھانک دو، بند کر دو۔ اگر ایسے برتن پرانے زمانے میں مشکیزے ہوتے تھے، آج بھی یہ ٹرک والے گرمی کے موسم میں سفر کرتے ہیں تو ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے باہر مشکیزیں باندھتے ہیں، اور بہت بہترین پانی ہوتا ہے ٹھنڈا دیہاتوں میں۔ اسی طریقے سے مٹکیوں کا استعمال ہوتا ہے، اب آرو نے مٹکیاں بھی نکلوا دی ہے، اس لیے اب وہ پرانا زمانہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہے کچھ لوگوں کے یہاں مٹکی کا زمانہ ابھی بھی ہے، اور مٹکی کا پانی پینا چاہیے۔ سارے جو فائدے ہیں پانی کے، مٹی کے، وہ آج کل تقریباً مٹی میں کھیلنے کا موقع نہیں ہے، مٹی میں چلنے کا موقع نہیں ہے، جسم کو مٹی سے جو فوائد وہ موقع نہیں ہے، تو کم سے کم یہ تو ہو کہ گھروں میں مٹکیاں رکھ کر کے مٹکی والا پانی آرو میں سے نکال کر اس میں ڈال دو۔ اگر آرو کا ہی پینا ہے تو آرو میں سے آرو کو بھرو اور آرو کا پانی مٹکی میں ڈال دو اور پھر اسے استعمال کرو، تاکہ مٹکی کے فوائد، مٹی کے جو فوائد ہیں وہ انسان کو حاصل ہو، اور یہ کرنا چاہیے اپنی صحت کے لیے۔ خیر، تو مٹکی ہو تو مٹکی کو ڈھانک دینا ہے، مشکیزہ ہو تو اس کو ڈھانک دینا ہے، بند کر دینا ہے۔ برتنوں کو ڈھانک دو اللہ کا نام لے کر کے۔ فریز میں اگر ہم رکھتے ہیں تو فریز کو بند کرو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ تو اب یہ کھانے کے، پینے کے برتن اگر بسم اللہ پڑھ کر کے ڈھانک دیے گئے، شیطانی اثرات سے محفوظ۔ کہ رات کو کھایا تھا، صبح انفیکشن ہو گیا، بھائی رات کو کھایا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صبح کھائے کا انفیکشن ہوا۔ ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی دعوت تھی، میں نام نہیں لیتا ہوں جان بوجھ کر کے، بہت بڑی دعوت، ہزاروں لوگ تھے دعوت میں، اور راتوں رات وامیٹے، دست، اسپتالوں کو کھلوانا پڑا اور ڈاکٹروں کو بلانا پڑا راتوں رات، چونکہ وہاں کے ایم ایل اے کے ساتھ، اور ہمارے یہاں کے ایم ایل اے ابھی وزیر صحت ہے، تو فون کر کے راتوں رات ڈاکٹرز کی ٹیموں کو، اسپتالوں کو کھلوانا پڑا آدھی رات کو، کہ جنہوں نے وہاں سے کھایا تھا کسی کو قے ہو رہی ہے، کسی کو وامٹ ہو رہی ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ کرنا پڑا۔ کیوں؟ بسم اللہ نہیں ہے، شیطانی اثرات آ گئے ہیں، اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں پڑتی، اس لیے انفیکشن ایسا لفظ آ گیا ہے نا کہ انفیکشن ہے، پر سنو انفیکشن صاحب یہ تو سمجھاؤ کہ کھاؤ میں انفیکشن سے۔ یہ نبوی تعلیمات ہے کہ شیطانی اثرات ہے، اور راتوں میں، سال بھر کی راتوں میں ایک رات وہ ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، کہ آسمان سے بلا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا یا ڈھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی ہوتی، وہ وبا اس میں نازل ہو جاتی ہے۔ تو کھانا وبا سے متاثر ہو گیا، پینا وبا سے متاثر ہو گیا، اب وہ کھائے گا پیے گا اور اس کا مضر اثرات صحت کے اوپر اور بدن کے اوپر مرتب ہوں گے، اور پھر انسان پریشان ہوگا۔
یہ برتنوں کو ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھ کر کے وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، برتنوں کو ڈھانک دو اور اس پر اللہ کا نام لو بسم اللہ پڑھ کر کے۔ دودھ کا برتن، پانی کا برتن، تیل کا برتن، عورتوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کیونکہ رات کا کچن کا انتظام ان کے پاس ہوتا ہے۔ ہم تو کھائے پیے ڈکار کھا کر کے بستر پر جا کر کے سو گئے سیٹ صاحب بن کر کے، اب وہ نوکرانی سب کرے گی کہ لاؤ وہ بھی تھکی ہوئی ہے، ہم ہاتھ بٹائے کہ ہم بھی تھک کر کے آئے ہیں، دن بھر باہر کی گرمی میں سے آئے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں گھریلو کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا آپ گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ کہا جھاڑو لگاتے تھے۔ کون؟ سید الاولین والآخرین، دونوں جہان کے بادشاہ کا یہ حال ہے۔ آٹا گوندتے ہیں آپ علیہ السلام، بکری دھوتے ہیں آپ علیہ السلام، اپنے کپڑے کو خود سی لیتے آپ علیہ السلام۔ ہم کون سے سیٹ صاحب بن گئے؟ باہم اتحاد، اتفاق، باہم ایک دوسرے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، یہ ہونا چاہیے۔ تب دیکھو پھر جنت کا نمونہ گھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ ہم آرڈر چلانا ہی صرف جانے، وہ تو بیچاری مجبوری ہے، اس نے نکاح پڑھ لیا ہے۔ آج کل جن کے پاس پیسوں کا زور ہوتا ہے کہ تمہیں بھی کرو نہ میں بھی کروں، تم بھی کرو نہ میں بھی کروں۔ اور یورپ میں تو لڑکوں کا سب کچھ مردوں کو ہی کرنا پڑتا ہے، پیشاب پاخانہ بھی دھلانا سب مردوں کو پڑتا ہے۔ اس لیے یورپ کی یہاں نقل کرو نا، یورپ کی نقل کرنی ہے تو یہاں نقل کرو یورپ کی۔ تو یہ عورتوں کو، میں نے کہا عورتوں کو خاص طور پر، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کام عورتوں کے ذمے ہیں، تو رات کو برتن ڈھانک دے، بسم اللہ پڑھ کر کے برتن ڈھانکے۔ فریز میں رکھا ہے تو فریز میں رکھنے کے بعد فریز کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرے تو یہ سارے شیطانی اثرات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہم ڈھانک نہیں سکتے ہیں، بڑا برتن ہے، اب تو برتنوں کے بھی بڑے بڑے ڈھکن بھی ہوتے، دیگ ہوتی ہے تو اس کا بھی بڑا برتن ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ شہر میں ہے، میں تو ہر جگہ دیکھا ہوا ہے امام صاحب کے یہاں کہ اناج گھر میں لا کر کے غلہ رکھ دیا اور ڈھیر کا ڈھیر ہے، اب اس پر کہاں ڈھانکنے جائیں گے؟ سیزن آتی ہے، گیہوں کی سیزن ہے، گھر میں لا کر رکھ دیا، باجری ہے، چاول ہے، وغیرہ 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 سب ہے۔ اب اس کو بھی شیطانی، قربان جائیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات کہ اللہ کی طرف سے علم تھا اور عجیب علم تھا، اس لیے آئندہ پیش آنے والی چیزیں کو بھی آپ نے مد نظر رکھ کر کے کہ اگر ایسا ہے کہ تم ڈھانک نہیں سکتے تو بسم اللہ پڑھ کر کے اس پر کوئی چیز آڑ میں رکھ دو، لکڑی رکھ دی بسم اللہ پڑھ کر کے، چھوٹا سا کپڑا ڈھانک دیا، اس کے اوپر بسم اللہ، پورے کے اوپر ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز رکھ دی، لکڑی رکھ دی اور کوئی چیز رکھ دی، تو بھی وہ شیطانی اثرات سے اور آسمانی نازل ہونے والی وبا سے وہ اناج بھی، وہ غلہ بھی، یا وہ جو چیز جس پر ہم ڈھانک نہیں سکے ہیں، ہوتا ہے بسا اوقات گھر میں ڈھکن ٹوٹ گیا ہے، دوسرا ڈھکن نہیں لائے سیٹ صاحب تو وہاں تک بغیر ڈھکن کے چلائے، تو اس صورت میں پکڑ ہوتی ہے، پکڑ رکھ دی، کوئی اور چیز بیلن ہوتی ہے، بیلن کو رکھ دیا آڑ میں بسم اللہ پڑھ کر کے، لیکن ضرور رکھ دیا جائے، اگر ڈھانکنے کا کوئی سامان نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے آڑ میں بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی چیز رکھ دی جائے۔ یہ ہے روایت۔ پتہ ہے یہ کتنی بہترین تعلیم ہے کہ شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح اور اپنے گھر اور گھر کے سارے لوگ محفوظ۔ اب دیکھیے کھانا بھی محفوظ، پینا بھی محفوظ، گھر بھی محفوظ شیطان کے اثرات سے، تو آدمی کے دین اور دنیا کے اوپر کوئی اثر مرتب ہوگا شیطان کا؟ نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور یہ بھی بہترین روایت ہے،
اور ہم سب کو یاد ہے، بس دھیان سے پڑھنا ہے. میں بہت تاکید سے اس کے بارے میں بہت کہتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی گھر سے نکلے، اذا خرج الرجل من بیتہ، 3 جملے ہیں اور 3 جملوں کے چھوٹے چھوٹے 3 جملے، لیکن اللہ کی طرف سے بہت بڑے اعلانات ہیں اس پر. بسم اللہ، گھر سے نکلے تو بسم اللہ، توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر سے نکلنے کی دعا یہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ علیہ السلام جب بھی گھر سے نکلے ہیں آپ نے یہ دعا یقیناً پڑھی ہے. تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہدیت، کفیت، وقیت. ہدیت، تجھے ہدایت مل گئی، یعنی جب گھر سے تو باہر نکلا ہے تیرے دین کے بھی سارے کام بن گئے، دنیا کے بھی سارے کام بن گئے، تو منزل پر پہنچے گا. ہدیت، ہدایت کا معنی منزل پر پہنچنا، صحیح راستہ دکھانا، یہ ہدایت کا معنی ہے. تو اب جب تو گھر سے نکلا، جس کام سے نکلا ہے وہ کام تیرا پورا ہوگا. دنیا کے کام سے نکلا ہے تیرا کام پورا ہوگا، دین کے کام سے نکلا ہے تیرا کام پورا ہوگا، ناکامی نہیں ہوگی. ہدیت کا یہ مطلب ہے. اور کون اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتہ. کفیت، تیرے سارے کاموں کی کفایت اللہ نے لے لی. فتوکل علی اللہ، اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ہم اللہ پر بھروسہ، توکلت علی اللہ کہا نا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. جب اللہ کفایت کا وعدہ کرے اور اللہ خود کفیل بن جائے، بتائیے اس کے کام میں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ اللہ کفیل ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے. اس سے بڑھ کر کے اور کس کی بات ہمیں چاہیے؟ اور تیسرا جملہ بندے نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ خبر ہے؟ نیکی کرنے کی طاقت ہے اللہ مجھ میں نہیں ہے سوائے تیری توفیق کے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت میرے اندر نہیں ہے سوائے اس کے تو مجھے بچاوے. میں تو کمزور ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، لولا، لنگڑا، اپاہج، سب کچھ ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ، میں اتنا بے بس ہوں. طاقت ساری تیرے پاس ہے. گناہوں سے بچانا چاہے تو ہی میں بچ سکتا ہوں، اور طاعت کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق دے تو ہی میں کر سکتا ہوں. تو جب بندہ یہ کہتا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، وقیت، تو گناہوں سے بچا لیا گیا. جا، کتنا شاندار انعام ہے اور کتنے چھوٹے. بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے اور سنو، فرشتہ اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان کرتا ہے، شیطان سنتا ہے. تو شیطان اس بندے کو گمراہ کرنے پر جو شیطان مسلط ہے اس کو کہتا ہے کہ تیرا کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، کہ جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہدایت کا، کفایت کا اور وقایت یعنی حفاظت کا اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے، تیرا کیسے اس پر زور چلے گا؟ شیطان اس چیلے کو، اپنے چپاٹے کو، چیلے چپاٹے کو کہتا ہے فتنحا، وہ شیطان ہٹ جاتا ہے. ہٹ جا، روایت میں سنا رہا ہوں، حوالہ لکھا نہیں ہے لیکن روایت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، فتنحا الشیطان، شیطان ہٹ جاتا ہے. اب بتائیے کہ پھر بھی ہم نہ کریں تو؟ اس لیے جیسے ہی گھر سے باہر پیر نکلا، چاہے پڑوس میں جانا ہو، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ. قریب میں مسجد میں جانا ہے کہ میں تو مسجد میں جا رہا ہوں، کہاں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے،
نہ مسجد میں، اور قریب میں مسجد ہے، چند قدم کے بعد ہی ہے، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہماری زبان پر آ جانا چاہیے. مزید چلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی اس باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق دے، آسان فرما دے اور ایسا جما دے کہ ہماری زندگیوں کا ایک جز بن جائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال